انفورسمنٹ ڈائریکٹر نے دلی کے وزیر اعلیٰ کے اروند کیجریوال کی ضمانت پر رہائی کے حکم کو دہلی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ ای ڈی نے دلیل دی ہے کہ کیجریوال کو رہا کرنے سے تفتیش متاثر ہوگی کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ جیسے اہم عہدے پر فائز ہیں۔ دہلی ہائی کورٹ سے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو سخت جھٹکا لگا۔ ہائی کورٹ نے دہلی آبکاری پالیسی معاملے میں نجی عدالت سے دی گئی کیجریوال کی ضمانت پر روک لگا دی ہے۔ ای ڈی نے نچلی عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس پر ابتدائی سماعت کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے سماعت مکمل ہونے تک ضمانت پر روک لگانے کا حکم دیا ہے۔ ہائی کورٹ میں نچلی عدالت نے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے ای ڈی نے دلیل دی ہے کہ تحقیقات کے اہم مرحلے میں کیجریوال کو رہا کرنے سے تحقیقات متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ کیجریوال وزیر اعلیٰ جیسے اہم عہدے پر فائز ہیں۔ اس پر ہائی کورٹ نے کیجریوال کے وکیل ابھیشیک منو سنگھوی کی اس دلیل کو مسترد کر دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ درخواست پر جلد سماعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دوران جسٹس سدھیر جین نے کہا کہ جب تک ہائی کورٹ میں سماعت زیر التوا ہے نچلی عدالت کا حکم مؤثر نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعے کو کہا کہ دنیا میں یوگا کو عالمی بھلائی کے ایک طاقتور ایجنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوگا ہمیں ماضی کے بوجھ کے بغیر حال میں جینا سکھاتا ہے، اور وزیر اعظم نے ان باتوں کا اظہار جمعے کی صبح یہاں شورائے آفاق ڈل جھیل سری نگر کے کناروں پر واقع شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں یوگا کے 10ویں عالمی دن کی تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ گرچہ یوگا کی یہ تقریب SKICC کے لان میں منعقد ہونے والی تھی، تاہم صبح کو ہوئی بارش کی وجہ سے تقریب کو سینٹر کے اندر منعقد کیا گیا۔ وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سال کے بین الاقوامی یوگا دن کی تھیم اپنے آپ اور سماج کے لیے یوگا ہے۔ دنیا میں یوگا کو عالمی بھلائی کے ایک طاقتور ایجنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یوگا ہمیں ماضی کے بوجھ کے بغیر حال میں جینا سکھاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوگا ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ ہماری فلاح و بہبود کا تعلق ہمارے گرد و پیش دنیا کی فلاح کے ساتھ ہے۔ جب ہماری اندرونی دنیا پرامن ہوگی تب دنیا پر ہمارے مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا دنیا کے لیڈر میرے ساتھ یوگا کے متعلق بات کرتے ہیں۔ ثانیہ مرزا کے والد نے محمد شامی سے دوسری شادی کی افواہوں پر سخت رد عمل دے دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حال ہی میں ثانیہ مرزا اور بھارتی فاسٹ بولر محمد شامی کی مستقبل میں شادی کرنے کی افواہیں گردش کرنا شروع ہوئی تھیں۔ اب ثانیہ مرزا کے والد عمران مرزا نے ان افواہوں پر سخت رد عمل دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران مرزا نے واضح کیا کہ یہ سب بکواس ہے۔ ثانیہ مرزا کی تو کبھی محمد شامی سے ملاقات تک نہیں ہوئی۔ اس سے قبل بھارتی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ثانیہ مرزا جلد ہی کرکٹر محمد شامی کے ساتھ شادی کرنے والی ہیں۔ یاد رہے کہ ثانیہ مرزا کے والد نے رواں سال کے آغاز میں اپنی بیٹی کی شعیب ملک سے طلاق کی تصدیق کی تھی۔ بالی ووڈ کے سینئر اداکار سیاستدان شتروگھن سنہا کا اپنے ہونے والے داماد ظہیر اقبال کے ساتھ ویڈیو منظر عام پر آ گیا ہے۔ چند روز قبل بالی ووڈ اداکارہ سوناکشی سنہا نے اپنے مسلمان دوست ظہیر اقبال سے شادی کا اعلان کیا تھا اور دونوں رواں ماہ کی 23 تاریخ کو ممبئی میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے۔ سوناکشی سنہا کی ظہیر اقبال سے شادی کے اعلان کے بعد سنہا خاندان میں پھوٹ پڑنے کی خبریں سامنے آنے لگی تھیں اور میڈیا میں بتایا جا رہا تھا کہ سنہا خاندان کا کوئی بھی فرد شادی کی تقریب میں شریک نہیں ہوگا۔ تاہم گزشتہ روز ان خبروں کی تردید خود شتروگھن سنہا نے کی اور کہا کہ وہ بیٹی کی شادی میں شرکت کریں گے اور اپنی پیاری بیٹی کو دعائیں دیں گے۔ اب میڈیا میں شتروگھن سنہا کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے اپنے ہونے والے داماد ظہیر اقبال کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے اور دونوں خوشی سے میڈیا کے سامنے تصاویر کھنچوا رہے ہیں۔ فرانسیسی خاتون اول برجٹ میکرون پر جنسی تبدیلی کا الزام عائد کرنے والی دونوں خواتین پر دائر مقدمے کی سماعت کا آغاز ہو گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 2022 میں برجٹ میکرون نے 2 خواتین ایمینون رائے اور ناشرے کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ درج کیا تھا جنہوں نے دسمبر 2021 میں یوٹیوب پر ان کے خلاف ویڈیو پوسٹ کی تھی۔ مذکورہ ویڈیو میں ان خواتین نے فرانسیسی خاتون اول پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ کبھی جین میشیل نامی مرد تھیں، وہ اپنی جنسی تبدیل کروا کر عورت بنی ہیں۔ ان کے علاوہ یہ الزام بھی عائد کیا گیا تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے مزید سنگین الزامات لگائے گئے تھے۔ تاہم اب اس مقدمے میں پیش رفت ہوئی اور گزشتہ روز ہونے والی سماعت کے بعد باقاعدہ مقدمے کا آغاز ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ 2021 میں 39 سالہ ساختہ روحانی شخصیت ایمینون رائے نے اپنے یوٹیوب چینل پر نتاشا رے نامی صحافی کا 4 گھنٹے پر مشتمل انٹرویو پوسٹ کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ ایک بار پھر امریکی عوام کو بھڑکانے کا کیا کام۔
साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो न्यूयॉर्क की ज्यूरी के जरिए अपनी तारीखी सजा के बाद घरा जेल में कैद को कबूल करेंगे, लेकिन अवाम के लिए उसे कबूल करना मुश्किल होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक टीवी इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गिरफ्तारी की सूरत में सख्त अवामी रद्द अमल का इशारा देते हुए कहा कि एक खास मोड़ आने पर एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। याद रहे कि 2020 के इंतखाबात में शिकस्त के बाद डोनाल्ड ट्रंप के हामी ट्रंप की इश्तिआल अंगेज तकरीर के बाद सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने अमरीकी कांग्रेस की इमारत पर भी हमला कर दिया था। इस हंगामे में कई लोगों की जान भी चली गई थी। इस पूरे वाक़ये के लिए ट्रंप को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। साबिक अमरीकी सदर ने कहा कि वो नवंबर में होने वाले इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके अपना बदला लेंगे। वाज़ेह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप को फहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डेलिस से जिनसी ताल्लुक छुपाने के मुकदमे में ज्यूरी ने तमाम 34 इल्ज़ामात में कसूरवार करार दिया है। न्यूयॉर्क की अदालत के जज साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 11 जुलाई को फैसला सुनाएंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2020 के इंतखाबात में नताइज बदलने की कोशिश से मुताल्लिक जॉर्जिया केस समेत मजीद 3 क्रिमिनल मुकदमात और फ्लोरिडा में खुफिया दस्तावेजात से मुताल्लिक मुकदमे का भी सामना है। आम तौर पर ईद उल ज़ुहा के मौके पर कुर्बानी के लिए ख़रीदे गए जानवर की आवभगत ख़रीदार करते हैं, मगर इंडोनेशिया में एक व्यापारी जानवरों की देखभाल के दौरान मसाज भी करता है। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए व्यापारी कास्तूनों का कहना था कि आम इंसानों की तरह जब आप भी ख़ुद को बीमार और थका हुआ महसूस करते हैं तो अक्सर लोग तंदुरुस्त और तवाना होने के लिए मसाज सेंटर का रुख करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जानवरों में भी ख़ुद को बीमार और थकावट महसूस होती है, लेकिन बेज़बान होने की वजह से हम उनकी बात समझ नहीं पाते। उसने मज़ीद कहा कि मेरी ज़ाती राय है कि इंसान ज़िंदगी में तवज्जो मोहब्बत की तलाश में रहता है, इसी तरह जानवरों को भी तवज्जो और आपकी मोहब्बत की ज़रूरत होती है। आज मैं इन जानवरों के करीब हूँ, इसलिए बेहतर तरीके से उनके मसाइल को समझता हूँ। कास्तूनों का मज़ीद कहना था कि जो गाय भी किसी वजह से सुस्त हो जाती है तो मसाज से गाय का मिजाज बेहतर हो जाता है, वो भरपूर तरीके से खाने पीने से लुत्फ़अंदोज़ होती है, जबकि फ़िटनेस वाली गाय की ख़रीदारी से कीमत भी ज़्यादा मिलती है।